یہ پکا مجھے لگ رہا ہے کہ یہ محمد علی صاحب پکے ٹکے مجھے احمدی لگ رہے ہیں. ذرا کنفرم کر دیں محمد علی صاحب, احمدی آپ؟ نہیں 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 نہیں, اللہ معاف کرے. شکر ہے, ماشاء اللہ. یا پہلے بھی آئے تھے دوسرے نام سے, رائٹ, وہی ہے؟ نہیں, یہ پہلے میں نے انجینئر محمد علی لکھا ہوا تھا, ان کا میں تھوڑا سا فین ہوں, اس لیے پھر میں نے محمد علی حالی لکھ دیا. چلو جی, کیا کہتے ہیں سر, کیا بولنا چاہتے ہیں؟ وہ آگے آپ بات کر رہے تھے وہ ریپ کے حوالے سے, تو وہ بھائی نے کہا کہ جی زنا جو ہے اس میں سارے ہی آ جاتے ہیں, تو زنا بالجبر ہوتا ہے, وہ جو جسے آپ ریپ کہہ رہے ہیں اس کی سزا بھی یہی ہے. اوکے چلے, میں آپ کو سوال کرتا ہوں. پراپر سوال اس کے لیے, ایک ان میرڈ شخص ہے, شادی شدہ نہیں ہے, وہ ایک لڑکی کا ریپ کرتا ہے, اسلامک شرع میں اس کی سزا کیا ہے؟ 100 کوڑے میرا خیال ہے کہتے ہیں, یا سنسار کہتے ہیں. اب ایک لڑکا ہے جو کہ شادی شدہ ہے, وہ ریپ کرتا ہے کسی لڑکی کا, اس کی سزا کیا؟ سنسار. مجھے بتائیں, ریپ تو ریپ ہے, چاہے شادی شدہ کرے چاہے نان شادی شدہ کرے. تو پھر مجھے یہ بتائیے, لڑکی جس کا ریپ ہوا ہے وہ تو وہیں کی وہیں رہی, چاہے شادی شدہ نے کیا چاہے نان شادی شدہ نے کیا. تو نان شادی شدہ کو ریپ کرنے پہ 100 کوڑے, شادی شدہ کو ریپ کرنے کے اوپر سنسار, پتھر مار مار کے مار دینا. یہ 2 سزائیں کیوں ہیں؟ کیونکہ دونوں کا لڑکی کے اوپر تو امپیکٹ ایک ہی ہے. جی بتائیے. ٹاٹا بائے بائے. نہیں, اس میں یہ ہے یار, کوئی رول ہوتا ہے, مطلب کہ اسی طرح ہی ہے جس طرح آپ آگے کہہ رہے تھے اس لیے کہ یہ جی رول اس وجہ سے ہے کہ یہ رول تھے ایڈلٹری کے. اسلام میں محمد نے ریپ کا رول ہی نہیں بتایا, اللہ نے بھی نہیں بتایا, تو آپ لوگوں نے ایڈلٹری کے رول جو ہیں وہ ریپ پہ انفورس کیے. دیٹس اٹ. بھائی سمجھ گئے ہمارے. اچھا, نہیں اسلام میں اس کی سزا مطلب واضح نہیں کی, انہوں نے اپنی زندگی میں بھی کہا ہے کہ کئی بندوں کو رجم کیا ہے. ہاں نا, وہ رسول اللہ نے. ایڈلٹری میں رجم کیا نا, اور وہ شادی شدہ تھے اس اچھا لیے رجم کیا. ٹھیک ہے, غور کرنا محمد علی بھائی, آپ ایک اچھے انسان ہیں, غور کرنا ان باتوں پہ. نہیں اس میں تو یہی ہے کہ اگر کوئی زنا کرے گا, چلیں اگر کسی بندے کو 100 کوڑے کی سزا, زیادہ تر سننے میں تو یہی آیا ہے کہ وہ 100 کوڑے کھانے کے بعد وہ کوارا بندہ بھی نہیں بچتا, نہیں تو زیادہ بچتا, تر پھر بندے اس میں کیا بچ نہیں جاتے بچتا. مطلب ہی نہیں بنتا پھر. اگر تو 100 کوڑے کھانے کے بعد کوئی بچتا ہی نہیں ہے نا, تو پھر 100 کوڑوں کی سزا ہی نہیں ہونی چاہیے تھی, پھر پتھر مار مار کے مار دینے کی سزا ہی ہونی چاہیے تھی. صحیح. پھر اسٹوننگ ٹل ڈیتھ کا مطلب ہی نہیں بنتا نا محمد علی بھائی. نہیں, لیکن اگر ٹھیک ہے ایک سزا اس طرح رکھ دی گئی ہے کہ چلیں نان میرڈ کے لیے یہ ہے, ابھی مجھے تو نہیں کنفرم پتا کہ نان میرڈ کے لیے یہ ہے یا نہیں ہے, نان میرڈ لیکن قرآن کے آپ اندر ہے. میری اچھا شریعہ اسلامیہ کا پارٹ 2 دیکھ لیں, میں نے اس میں سارا دکھایا ہوا ہے. ایڈم سنگر اردو چینل پہ جائیں, شریعہ اسلامیہ کا ٹھیک ہے, پارٹ 2 دیکھیں, آپ کو نظر آ جائے گا. لائف سٹریم ہے, اچھی خاصی بڑی ہے, بہت سارے مسلموں سے بات کی ہے. تو چلیں اگر فرض کریں اس میں اسلام ریپ میں اور ایڈلٹری میں فرق ہی نہیں کرتا. ٹھیک ہے, تو چلیں اس میں وہ ایک انہوں نے ٹرم ڈیفائن کی ہوئی ہے نا کہ آپ اتحاد سے بھی کام لے سکتے ہیں, تو چلیں اگر انہوں نے نہیں اس وقت کیا یا کچھ چیزیں مس ہو گئی ہیں وقت کے ساتھ, تو بندہ اپنے طور پہ بھی جو ہے وہ اسے. کیا مطلب ہے تمہارا مس ہو گئی ہے, کیا مطلب ہے تمہارا؟ ریپ اتنی امپورٹنٹ چیز مس کیسے ہو ریلیجن گئی؟ میں مس ہو گئی. نہیں تو اس میں تو بتا دیا انہوں نے جو ہے اس کی 100 کوڑے سزا ہے یا رجم ہے. 100 کوڑے کیوں سزا ہے؟ میں کہتا ہوں کاٹ دو اس کا جس نے ریپ کی ہے. یہی چلیں آپ نے اگر کہہ دیا ایک ریلیجن میں ایک چیز ایک سزا ہے تو وہ ہے, ہی اب نہیں کوئی نا, بندہ اس پہ ڈس ایگری. یہی تو کہہ رہا ہوں, ہے ہی نہیں. آپ نے نہیں آپ ایڈلٹری کی سزا کو ریپ کی سزا بنایا ہے نہیں سزا. نہیں ایڈم صاحب, ابھی آپ خود تو کہہ رہے ہیں کہ ہے اس میں جو نان میرڈ ہے اس کے لیے نہیں 100 ہے کوڑے ہے جو. بھائی, وہ ایڈلٹری کے رمزے میں دیتے ہیں نا. ہوں بھائی دیکھو, جب اس نے سیکس کیا, چاہے زبردستی کیا چاہے بغیر زبردستی کیا, اس نے سیکس آؤٹ آف میرج کیا, تو سزا اسے ایڈلٹری والی ملے گی, ریپ کی سزا ہے ہی نہیں. صحیح ہے, تو ریپ کی سزا. چلیں دیکھوں گا. اچھا ایک اور بات کرتا ہوں آپ سے. ایک لڑکی ہے, اس کا ریپ ہوا ہے, صحیح ہے. وہ آ کے جج کو بتاتی ہے میرا ریپ ہوا ہے, اس بندے نے میرا ریپ کیا, تو کہتا ہے میں نے ریپ نہیں کیا.
ٹھیک ہے. پڑے گا اس لڑکی کو. اچھا نہیں وہ تو اگر وہ لڑکی کہہ رہی ہے کہ ریپ ہوا ہے تو وہ تو پھر جج فیصلہ کرے گا نا کہ کون ان دونوں میں سے سچ بول رہا ہے, کچھ ثبوت وغیرہ یا شواہد دیکھے گا. ہاں تو وہی تو کہہ رہا ہوں, کیا کرنا پڑے گا اسلامک شرع کے مطابق؟ جس نے کہا ہے کہ ریپ میرا ہوا ہے اسے ثابت کرنا پڑے گا کہ ہوا ہے. جو کہہ رہا ہے نہیں کیا میں نے, وہ اسے بھی یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ میں نے نہیں کیا. کیسے ثابت کرے گی, کیسے ثابت کرے گی؟ کیا چاہیے اس کے لیے؟ نہیں وہ اب اس کا جن حالات میں ریپ ہوا ہے, فرض کریں اس کا ریپ ہوا ہے, وہ پھر بتائے گی کہ اس وقت یہ بندہ آیا تھا, اس نے ریپ کیا تھا, اس وقت گیا, کوئی بندہ کوئی دیکھے گا, کوئی ثبوت کوئی ہوگا تو وہ تو نہیں کسی بھی عدالت میں اگر ریپ اکیلے میں کرتا آدمی؟ ہاں نہیں میری بات سنیں, اکیلے میں ہی کرتا ہے, لیکن جس طرح آپ کہہ رہے ہیں نا کہ اس طرح تو آپ کے جو دوسری عدالتیں ہیں جدھر ثبوت نہیں ملتے ہیں گناہ گار بھی چھوٹ جاتے ہیں. ثبوت تو کوئی ہوگا تو پھر وہ کوئی بندہ اگلا کہے گا نا, مانے گا کہ ٹھیک ہے اس نے ریپ کیا, ظاہر ہے اگلے بندے کو بھی مارنا باقی ہے, اس جو کو بھی پنشمنٹ. محمد علی, باقی جو کانسٹیٹیوشن اور لاز ہوتے ہیں اس میں جو اسلام نے جیسی شرط بتائی ہے نا ویسی شرطیں نہیں ہوتی ہے. وہاں پہ ایمپل مطلب دوسرے آپشنز ہے جس کی بنیاد پہ ریپ ثابت ہو سکتا ہے, کوئی دیکھے یا نہیں دیکھے. باقی بہت سارے اس میں ثبوت اکٹھا ہو سکتے ہیں جس کی بنیاد پہ ریپ ثابت ہو سکتا ہے. کیا اسلام نے, جو کہ ایک کمپلیٹ کانسٹیٹیوشن ہے, کمپلیٹ لا ہے, کیا اس نے یہ ساری چیزیں بتائی ہے؟ کیا صرف ایک ہی چیز بتائی ہے کہ 4 گواہ ہونا چاہیے؟ 4 گواہ تو زیادہ تر یہی سنا ہے کہ 4 گواہ ہوں تو, لیکن 4 گواہوں کا مطلب یہ ہے اگر کوئی 4 بندے گواہ ہیں تو پھر تو بات کنفرم ہو گئی. اگر 4 بندے گواہ نہیں ہیں تو پھر ثبوتوں کو دیکھا جائے گا. کھوتے listen to this, I'm sorry to use this language, لیکن آپ کتنی سلی بات کر رہے ہو. اگر 4 لوگ کسی لڑکی کا ریپ ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, تمہارا خیال ہے کہ 4 لوگ اسے روکیں گے نہیں؟ روکیں گے, یا وہ پورن دیکھیں گے؟ روکیں گے. تو اس کا مطلب ہے اصل میں یہ جو 4 گواہ ہے یہ اصل میں ایڈلٹری کے لیے ہیں, ریپ کے لیے نہیں ہے. لیکن چونکہ ریپ کا کوئی قانون ہی نہیں ہے تو سیم قانون جو کہ ایڈلٹری کے لیے ہیں, زنا کے لیے ہیں, وہ اس پہ لاگو ہوتے ہیں. اسلام نے بتایا ہی نہیں اس کا قانون. دس از ہاؤ اسٹوپڈ اٹ از. سوچو محمد علی بھائی, سوچو. اور وہ جو لڑکی ہے اگر وہ 4 گواہ اس کو پروڈیوس نہ کر سکی اور وہ لڑکے نے کہہ دیا میں نے نہیں کیا اور وہ پروڈیوس نہ کر سکی تو اس لڑکی کو 40 کوڑے پڑیں گے. کس وجہ سے؟ کہ اس نے ایک شریف انسان کے اوپر الزام لگایا. تو ایک اس لڑکی کا ریپ ہوا پلس اب اسے 40 کوڑے بھی پڑ رہے ہیں. اس لیے جہاں پہ اسلامک شرع ہے وہاں پہ کبھی آپ کو لڑکی کسی دوسرے کے اوپر ریپ کا الزام لگاتے ہوئے ثابت دکھائی نہیں دے گی. وہ چپ کر کے گھر میں بیٹھ جائیں گی کہ چلو ریپ تو اب ہو گیا ہے, ذلیل تو ہم ہو گئی ہیں, اب پبلکلی ہمیں 40 کوڑے نہ پڑے کیونکہ ہم نے 4 گواہوں کے سامنے ریپ نہیں ہوا ہمارا. دس از ہاؤ اسٹوپڈ اسلامک لا از. اتنا اسٹوپڈ اسلامک لا ہے. شریعہ اسلامیہ کی پارٹ 2 جا کے دیکھیں میرے چینل پہ, آپ کو پتا لگے, سارے ریفرنسز دیے ہیں. اچھا تو یہ کن ملکوں میں لاگو ہے؟ ایک منٹ محمد علی بھائی, ایک منٹ. ایڈن صاحب, آپ نے جو یہ والی مثال دی ہے نا کہ بھائی 4 لوگ دیکھیں گے یا روکیں گے, بھائی سلوٹ ہے آپ کو فار دس ایگزامپل. اس پہ کوئی, میرے کو نہیں لگتا کوئی بھی آپ کو اس پہ کوئی بیٹر کاؤنٹر آرگومنٹ دے سکتا ہے. ہاں بھائی محمد علی بھائی, آپ کی بات رکھیں. آپ, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کن ملکوں میں اسلامی قانون جو ہے یہ اپنا اسلامی شریعہ نافذ ہے؟ مجھے تو نہیں ہے پتا, چلے آپ کو تو پتا ہوگا. اسلامک شریعہ آؤٹ ڈیٹڈ ہے, اس ملک وجہ سے نہیں ہے. آہستہ آہستہ اتار دی گئی. ایجپٹ میں سب سے اینڈ تک یہ رہی ہے, لیکن 1950 60s میں یہ ایجپٹ سے بھی اتار دی گئی کیونکہ جو انٹرنیشنل ورلڈ کے ساتھ چلنے کے لیے جو یونائٹڈ نیشنز ٹائپ کی آرگنائزیشنز ہیں انہوں نے اس قسم کے لاز کو ریموو کرا. اسلام میں چینج نہیں ہوا. ان ملکوں کو انٹرنیشنل تجارت کرنے کے لیے اپنے لاز کو چینج کرنا پڑا کافروں کی وجہ سے. اگر ہم کافر نہ ہوں تو یہ آج بھی ہو. تھینک یو سو ویری مچ. اچھا ابھی کسی ملک میں ہے فی الحال؟ ایجپٹ میں بھی نہیں ہے, مطلب کسی میں بھی نہیں ایجپٹ میں ہے, ہے نا, سعودی میں بھی نہیں, ایجپٹ میں ہے. لیکن وہ کس طریقے اچھا سے لیتے ہیں, ابھی وہ اس وقت کافروں کے لا کو ایکسپٹ کر کے تو ریپ کی سزا دیتے ہیں, اسلامک نہیں دے رہے. صحیح. جب آپ لوگ اسٹرانگ ہو جاؤ گے
آپ دوبارہ شروع کر لو گے. لیکن ایڈم صاحب، لیکن ان کے باتوں سے تو یہی لگ رہا ہے کہ یہ خود بھی چاہتے ہیں کہ اس طریقے کے لاز کدھر بھی نہیں ہو، کیونکہ اٹس آؤٹ ڈیٹڈ اینڈ اٹس ناٹ فل پروف. ان کی باتوں سے لگ رہا ہے اچھے آدمی ہے یہ تو، محمد علی بھائی اچھے انسان ہے، سمجھ آ رہا ہے ان کو. نہیں یہ تو ٹھیک ہے، آؤٹ ڈیٹڈ تو ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے تھینک کہ آؤٹ یو ڈیٹڈ ہے. محمد علی بھائی. تو ختم نہ پھر لیکن اسلام میں کیوں ہے آؤٹ ڈیٹڈ سسٹم کو، آؤٹ ڈیٹ قانون کو، آؤٹ ڈیٹڈ ریلیجن کو کیوں مان رہے جب یہ آؤٹ ڈیٹڈ آپ خود مان گئے؟ تھینک یو سو ویری مچ. آپ ایک اچھے، اسی وجہ سے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ ایک اچھے انسان ہیں، کیونکہ آپ کی باتوں سے ہی سمجھ میں آ جا رہا ہے کیوں مان رہے ہو آؤٹ ڈیٹڈ ریلیجن کو. نہیں، لیکن اس میں یہ ہے کہ ٹھیک ہے، مطلب اس میں یہ چیز آؤٹ ڈیٹڈ ہے، اس کی پنشمنٹ صحیح طرح سے واضح نہیں ہے، لیکن پنشمنٹ اس کی ہے، کچھ چیزیں اس میں ہمیں اپنا کسی حد تک تو ہے. یہ نہیں ہے نا. بائی دا وے آپ کا خیال ہے اللہ کو نہیں پتا تھا کہ لوگوں کے ریپ ہوں گے؟ میرے خیال میں تو اس دور میں بھی ہوتے ہوں گے. یہ تو پھر اللہ شروع کو سے ہی جب بھی، اس کا قانون کیوں نہیں دیا جاتا؟ ویسے آپ کہہ رہے ہیں کہ قانون نہیں ہے، میں دیکھوں گا، میرے خیال میں کوئی نہ کوئی ہوگا ضرور اس پہ بھی. اب دیکھا نا، اب آگے آپ کوئی نہ کوئی ہوگا. سر دیکھیے، ہوگا کوئی چیز نہیں ہوتی. میں آپ کو کہہ رہا ہوں، میں نے پوری اسٹریم کی 8 گھنٹے لوگوں سے ڈیبیٹس کی ہیں، ایک بھی بندہ نہیں دے سکا. اس کے بعد میں نے شریعہ کا پارٹ 3 کیا، کسی نے آ کے مجھے نہیں کہا نہیں میں نے پارٹ 2 کے اوپر تم سے بات کرنی ہے. نہیں ہے شریعہ اسلامیہ کے اندر نہیں ہے. ان کا یہ ڈاؤٹ بھی میں اس طریقے سے کلیئر کروں گا، اگر تھوڑا سمجھدار رہیں گے محمد علی بھائی. جس طریقے سے ہر ایک مسلمان کو یہ پتا ہوتا ہے کہ آپ نے اگر زنا کیا ہے اور آپ شادی شدہ ہے تو آپ کو سنسار کیا جائے گا، رجم کیا جائے گا. اگر ریپ کا بھی ہوتا تو وہ آپ کو پتا ہوتا اور سارے مسلمان کو ہوتا. آپ کو نہیں پتا ہے، اور اتنی کامن چیز کا دیٹ مینس کہ نہیں ہے، اس وجہ سے نہیں پتا آپ کو. ورنہ جیسے زنا کا پتا ہے ویسا آپ کو اس کو پتا ہوتا. سوچو اس بات پہ. نہیں، ہاں اس میں ایک چیز تو ہے، اگر ڈیفرنٹ ہوتا، جس طرح یہ شادی شدہ غیر شادی شدہ کا سب کو پتا ہے، تقریباً آلموسٹ ہر بندے کو ہوتا ہے، تو اس کا بھی ہوتا علم. کبھی سنا تھینک نہیں ہے یو. ویسے. ایگزیکٹلی، کیونکہ نہیں ہے. اچھا، اس میں جس طرح مطلب آپ کی میں نے ویڈیو دیکھی ہیں جس میں آپ نے بتایا کہ پہلے آپ اس کی وہ پرچار بھی کرتے تھے اس کا، اسلام کا. تو ابھی یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ چلیں جس طرح حضور کو نبوت بھی ملی ہے کوئی تقریباً 40 سال بعد، 40 سال بندہ کافی ریسرچ بھی کر لیتا ہے، ادھر ادھر کی چیزوں کو جان بھی لیتا ہے. پھر ایونٹس کے حساب سے جو ہے وہ آیات اترتی ہیں، جنگ بدر میں کوئی آ گئی ہے، مطلب اس حوالے سے کہ چلیں اب آپ لوگوں کو یہ طریقہ کار اختیار کرنا ہے آگے سے، اس کے بعد یہ طریقہ کار اختیار کرنا ہے. تو اب جیسے انجینئر محمد علی مرزا ہے یا اور بہت زیادہ اسکالر ہیں، یہ چیزیں مطلب کہ اگر میرے دماغ میں ڈاؤٹ پیدا کرتی ہیں تو پھر میں دیکھتا ہوں کہ یار یہ بندوں نے اتنی ریسرچ کی ہے، اتنا اسلام کو پڑھا ہے، اور مطلب پھر بھی وہ اس پہ قائم ہے. ایسا انجینئر محمد علی نہیں مرزا میرا نہیں. 2% کی بات نہیں ہے. اس کو جتنے بھی پیسے آ رہے ہیں وہ یہیں سے تو کما رہا ہے. اس کے پاس کون سی اور جاب اپرچونٹی ہے اس کے پاس؟ اگر وہ آج چھوڑ دے اسلام کو، اس کو ایک تو کتے کی طرح رون دیں گے، نمبر 1. مار نمبر 2 دیں گے کوئی پڑھ بھائی، نہیں آئے گا. ایڈم مار دیں گے. پیسہ بھی سچویشن بھی ختم. دیکھو نا اس کی محمد علی بھائی، سچویشن تو دیکھو. کیا آپ کو لگتا ہے کہ محمد علی بول سکتا ہے بھی کہ اس نے اسلام چھوڑ دیا؟ ابھی اس نے 2 دوسرے باتیں دن کی تھی. زندہ نہیں رہے گا. ہاں، ابھی اس نے 2 باتیں کی تھی کہ محمد کو موت آ گئی، اور اس نے ایک اور بات کی تھی جس کی بیس کے اوپر لوگ اس کے اکیڈمی کے نیچے آ کے پلاسٹک کے بمبو دکھا رہے تھے کہ ایک تیری بہن کے پیچھے دیں گے، ایک تیری ماں میں دیں گے، اور ایک تیرے میں دیں گے. ویڈیو نہیں دیکھی آپ نے پاکستان میں؟ دیکھی ہے نا؟ نہیں میں نے وہ والی ویڈیو تو نہیں دیکھی ہے، لیکن مجھے پتا ہے کہ فتوا وغیرہ لگا ہوا گستاخی پہ. تو پھر کیا کہا اس نے؟ کچھ غلط تو نہیں کہا؟ محمد مر گیا، اس نے کہا مر گیا. بخاری کی حدیث میں لگا ہوا محمد مر چکا ہے. تو بھائی اب اس ٹائپ کا بندہ آپ کا کیا خیال ہے کہ کہہ سکتا ہے؟ نہیں کہہ سکتا. عزت بھی ختم ہو جائے گی، جان بھی چلی جائے گی. لیکن میں نے
ان کے اس سے پہلے بھی کافی زیادہ لیکچرز وغیرہ سنے ہوئے ہیں اکیڈمی میں ان کی گیا تو نہیں، لیکن میں 1-2 دفعہ گیا بھی تھا جانے کے لیے، لیکن موقع نہیں مل سکا. لا حاصل تو بحث کر رہے ہیں. اگر کوئی ریفرنس کوئی آپ سپورٹ اسلام کی سپورٹ میں لا سکتے ہیں میں بات کر لیتا ہوں. نہیں بھائی کو ایڈم صاحب، بھائی کو بہت ساری چیزیں ایسی اللاجیکل لگ رہی ہے، ان کی باتوں سے لگ رہا ہے، تو کیا وجہ ہے پھر اس میں ٹکے رہنے کا؟ اس میں یہی سمجھ لیں تھوڑی بہت جو انجینئر صاحب کی مجبوری ہے وہی سمجھ لیں. ارے واہ، تو ہم تھوڑی نہ بول رہے کہ آپ تو ویسے انجینئر صاحب کی طرح فیمس ہو نہیں ہے، اور نہ ہم آپ کو یہ کہہ رہے کہ جا کے ڈھول بجاؤ سب جگہ، میں نے چھوڑ دیا مجھے ویسے مطلب اگر پاکستان میں ہاں انڈیا میں اگر بات کی جائے، ہاں سنو نا جتنے بھی محمد علی بھائی، مسلمان ہیں پاکستان یا انڈیا میں، جتنے بھی مسلمان ہیں یا جتنے بھی لوگ ورلڈ وائڈ ہیں، تو میرا نہیں خیال کہ کوئی ہر بندہ جو ہے وہ مثال کے طور پہ میں پنجاب میں رہتا ہوں تو یہاں پہ لوگ پنجابی کلچر کو فالو کرتے ہیں، اس حساب سے اپنی زندگی گزارتے ہیں. ہر بندہ تو شریعہ لا یا ان چیزوں پہ نہیں پڑا ہوا. نہیں وہ ایک الگ چیز ہے محمد علی بھائی، وہ ایک الگ چیز ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اس ریلیجن کی وجہ سے کئی سارے لوگ دماغی اپنگ ہو جاتے ہیں. اگر آپ ہمارا چینل کئی دنوں سے دیکھ رہے ہیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا، ابھی کچھ بھائی جو آ کے بات کر رہے تھے اس سے آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کس طریقے سے اس ریلیجن کی بنیاد پہ ایک انسان ریشنلٹی، لاجیکل تھنکنگ سب ختم ہو جاتی ہے اس کی. تو جب نکلیں گے تو جنریشن آگے ان کی درست ہوگی نا. آپ سے سیدھا یہ، آپ انجینئر مرزا اتنے فیمس ہے، نہ آپ کا ادھر چہرہ ہے نہ آپ کا اوریجنل نام ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ یہ آج جو 7,000 لوگ دیکھ رہے ہیں اور بعد میں اس کو 2-3 لاکھ لوگ اور آگے بھی دیکھیں گے، اگر آج آپ کنفرم کرتے ہیں کہ ہاں یہ لاجیکل ہے، میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں، تو آپ کی جان کو تو کوئی خطرہ نہیں ہوگا کیونکہ آپ کی شکل نہیں ہے، نام بھی نہیں، ٹھیک ہے. لیکن آپ کو دیکھ کے کئی سارے لوگوں کو سمجھ میں آئے گا کہ ہاں بھائی دیکھو یہ بھائی اتنا فالو کرتا تھا، انجینئر مرزا کو سن رہا تھا، لیکن اس کو بھی لاجیکل لگ رہا ہے تو یہ نکل گیا، تو ہم کیوں رہے پھر. سو یو کین بی این انسپریشن فار مینی پیپل. نہیں ٹھیک ہے، بات آپ ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ میں ظاہرہ کچھ دیکھوں گا پھر دوبارہ آؤں گا آپ کے پاس، کوئی مسئلہ نہیں ہے. چلیے کوئی نہیں، تھینک یو سو ویری مچ محمد علی بھائی. نیکسٹ ٹائم جب آئیں گے تو یا تو چھوڑ دینا یا تو ایک دم پکے ہونا، بیچ میں رہ کے کوئی مطلب نہیں ہے، کیونکہ بیچ میں رہنے والوں کی اسلام میں کوئی جگہ نہیں ہے. اللہ کہتا ہے کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو، فی السلم کافہ. آپ جیسے لوگوں کا ٹھیک ہے. اسلام میں ہاں کوئی کام نہیں ہے، کوئی آپ کی حیثیت نہیں ہے، آپ قرآن کو فالو نہیں کر رہے، فی السلم کافہ جو اللہ کی آیت ہے اس پہ آپ کا عمل نہیں ہے، تو آدھا ادھورا رہ کے بھی ویسے بھی آپ مسلمان نہیں ہیں. تو نیکسٹ ٹائم یا تو پورے بن کے آئیں اور ہمیں بتائیں کہ کیا صحیح ہے، پھر اس پہ ہم بحث کریں گے، تو آ کے بول دیں ہاں بھائی میرے کو سمجھ میں آ گیا، میں نکل گیا. ٹھیک ہے، چلیں ٹھیک چلیے ہے. بہت بہت شکریہ. آئی تھنک ایڈم وی نیڈ ٹو اپریشیٹ دس گائی کہ انہوں نے ہاں زیادہ کوئی جلیبی لبی نہیں بنائی، جو اللاجیکل ہے انہوں نے مانا ہے. ڈیفینیٹلی ساحل بھیا برہم کچھ بول رہے تھے. ہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک جگہ بنا دیجیے اگر کوئی نان مومن جڑا ہو تو میں کمپیوٹر آئی ڈی سے جوائن کر لوں. اور آئی آر ایف کا کوئی نہیں ہے، کیا دیکھ رہا ہے؟ ذاکر نائک کے اتنے لوگ تھے، جب بھی آپ بس میں چڑھی اب یہی سارے ریفرنسز دکھائے جاتے تھے. آئی آر ایف کا ایک بھی نہیں ہے یہاں پہ. ارے میں کہہ رہا ہوں کہ سب لوگ دیکھتے ہیں، آپ کو سب سن رہے ابھی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہر کسی کو پتا ہے کہ کوئی آئے گا بات کرے گا تو مشکل نہ ہو جائے. ایگزیکٹلی. ایک سیکنڈ دیجیے گا بس. ہاں ہندو سناتنی بھائی کہہ رہے ساحل نے سب کی نیندر چوری کی تو اب کیا کٹے گا. میرا کچھ مت کاٹو بھائی، آلریڈی کٹا ہوا ہے. گوٹی کٹے گی.